अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, एंजाइटी डिसऑर्डर की कई शाखें होती हैं, जिनमें से एक फ़ोबिया भी है, जो किसी चीज़ या जानवर की सूरत में की मौजूदगी में एक डर और ख़ौफ हमें हो जाए तो उसे फ़ोबिया भी कहा जाता है। जो अफराद इसका शिकार होते हैं वो बखूबी अपने मर्ज़ से, अपनी हालत से वाकिफ़ होते हैं। नौजवानों में फ़ोबिया किस तरह का हो सकता है या होता है, इस पे भी आज हम बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन, जहाँ हम फ़ोबिया के हवाले से बात कर रहे हैं वहाँ हमारे ज़हनों में इस्लामोफ़ोबिया के लिए भी कई सवालात उठते हैं। मगरिब में बढ़ता हुआ इस्लामोफ़ोबिया है क्या, और नफ़रत आमीज़ वेबसाइट हमारी दिमागी सलाहियतों के साथ किस तरह काम कर रही हैं, इन सब पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर रज़ाउर रहमान साहब, प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, हम इसकी तशरीह के हवाले से भी बात करेंगे, इस्लामोफ़ोबिया के हवाले से भी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को सबसे पहले ये बताइए कि इस्लामोफ़ोबिया है क्या और ये मगरिब में क्यों फैल रहा है? असल में खौफ, सबसे पहले तो ये समझें कि जो फ़ोबिया है ये ख़ौफ की एक कैफ़ियत है। खौफ एक नॉर्मल अमल है जो तमाम जानदारों में उसकी बका के लिए बहुत ज़रूरी होता है जी। ये खौफ ही है जिसकी वजह से हम ख़तरों से दूर रहते हैं और वो हमारी बेसिकली सर्वाइवल में बहुत हेल्प करता है जी। अब जब भी आदमी खौफ में होता है तो उसकी जिस्म में दो तरह की रिस्पॉन्सेज होती हैं, या तो वो खौफ से मुकाबला करेगा जी। या खौफ से भाग जाएगा। जी। मिसाल के तौर पे एक बिल्ली को आप कमरे में बंद कर दीजिए जी। तो वो कोशिश करेगी कि उस सिचुएशन से निकल जाए, और अगर फ़र्ज़ करें उसको कहीं भी रास्ता नहीं मिलेगा तो वो आपसे मुकाबले के लिए खड़ी हो जाएगी। तो फ्लाइट एंड फाइट ये एक ऐसी रिस्पॉन्स है जो किसी भी खौफ की सूरत में किसी भी जानदार के अंदर होती है, एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है जी। मगर यही रिस्पॉन्स अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, वो सिचुएशन नहीं है उसमें ये हो जाए, या इर्रेशनल किस्म की सिचुएशन में हो जाए, तो उसको फिर फ़ोबिया कहना शुरू कर देते हैं। अब इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि फ़र्ज़ करें अगर कहीं पे शेर आ जाता है या सांप आ जाता है तो आप वहाँ भागेंगे या उसको मारेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, तो ये आपका डर है, ये नॉर्मल है, ये होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। मगर उसी की जगह अगर कॉकरोच आ जाए और आप कॉकरोच से एकदम से घबराना शुरू कर दें जी। या छिपकली आ जाए, और जैसे अक्सर ख़वातीन है कि वो कमरे में नहीं जाती हैं कि छिपकली आ गई है, तो ये इर्रेशनल डर है, उससे इतना डरना नहीं चाहिए जितना हम डरते हैं। तो जब ये इर्रेशनल किस्म का डर होता है तो इसी को हम फ़ोबिया कहते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली जब दिमाग है वो दोनों में एक ही तरह से एक्ट करता है। बिल्कुल ठीक अब है। वो रैशनल फ़ोबिया हो या इरेशनल हो, दिमाग की जो एक्टिवेशन है बॉडी की फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स वो एक्टिवेट हो जाती है जी। और जब ये रिस्पॉन्स एक्टिवेट होती है तो इसके आपके जिस्म के मुख्तलिफ किस्म के हिस्से जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब ये रिस्पॉन्स एक्टिवेट होती है तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस तेज़ तेज़ लगने लगता है, लोगों के सीनों में दर्द होने लगता है, तो लोग समझते शायद हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टर्स के पास भागते हैं। बहुत सी दफ़ा ये होता है कि उस फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए खून जो है, जो आपके इंटरनल ऑर्गन है, उनसे मसल्स की तरफ चला जाता है, स्किन से मसल की तरफ, तो कोल्ड क्लाइम में आपके हाथ वगैरह हो जाते हैं, पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, मुख्तलिफ किस्म की तकलीफ़ें होने लगती हैं, मसल में जब खून जाता है तो पेन शुरू हो जाता है, गर्दन के पीछे खड़ाव हो जाता है। ये सारी वो कैफियत हैं जो कि डर और फ़ोबिया की वजह से हो जाती हैं। और ये रिस्पॉन्स है जब फ़ोबिया, न सिर्फ ये बल्कि वो आपकी जहनी कैफियत पे भी अमल करता है। फ़ोबिया क्या हमें हेरिडिटी से भी आता है कि हमारे फादर्स या ग्रैंड फादर्स में ये चीज़ थी तो अब हमें भी इस चीज़ का डर है, खौफ है? देखिए, फ़ोबिया के जो अगर आप रीज़न्स पे जाएं तो दो तरह के हैं। एक तो मोरसी हैं जो कि आपके ख़ानदान में होते हैं और ख़ानदानी असरात होते हैं जिसकी वजह से होते हैं, और एक एनवायरमेंटल है कि उस सिचुएशन में, उस एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें आपके आसपास हो जाएं, ऐसे चीज़ें पैदा हो जाएं जिसकी वजह से डर खौफ आपके अंदर हो। मिसाल के तौर पे बहुत से स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में जब बहुत से नफ्सियाती मसाइल हो जाते हैं उसमें भी डर और खौफिया जो है वो हो सकता है। तो मोरसी भी होते हैं और एनवायरमेंटल भी हो सकती हैं इसकी वजूहात। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि हमें कब पता चलता है कि हम इसका शिकार हो चुके हैं, क्योंकि जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बताया, जो कैफियत होती है उन लोगों की, किसी भी चीज़ का डर हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई जानवर हो, तो हमें पता चल जाता है कि हमें इस चीज़ से डर है और फिर हम उससे भागने भी लगते हैं। तो इसका पता हमें कब चलता है? देखिए, पता अगर आप फ़र्ज़ करें कि जो डर खौफ है उस सिचुएशन के अंदर, अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जो कि
ڈر کی نہیں ہے. اگر ایک سانپ آ گیا اور آپ ڈر رہے ہیں تو یہ ریشنل ڈر ہے, اس کو فوبیا نہیں کہیں گے. یہ ڈر ہے آپ کا, یہ آپ کو سروائیول اس سچویشن سے ہمیں ہارم کر سکتا ہے, ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے, وہ تو نارمل ہے. مگر اگر ایک کاکروچ آ گیا ہے اور اس سے کاکروچ سے پھر آپ نے, تو یہ ارریشنل ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کو ہارم نہیں کرے گا مگر ہم ڈر رہے ہیں, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے, مگر وہ ڈر خوف جو ہے وہ اتنا زیادہ ہمارے اندر بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ چھپکلی یا کاکروچ آ جائے تو اس کی وجہ سے وہ جو ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی, آپ کے پیٹ میں گڑ شروع ہو جائے گی, آپ کے مسلز جو ہیں ان میں پین شروع ہو جائے گا, سانس جو ہے آپ کی اتلی ہو جائے گی. نارملی جب آپ سانس لیتے ہیں تو پیٹ ابڈومینل بریتھنگ ہوتی ہے جس میں پیٹ کے ذریعے سانس لیتے ہیں. جب ہم فوبیا میں ہوتے ہیں یا اسٹریس میں ہوتے ہیں تو یہ تھوراسک بریتھنگ ہو جاتی ہے, ہم سینے سے سانس لینے لگتے ہیں. اس کے علاوہ جب پٹھے ہمارے کرتے ہیں تو پٹھوں میں درد اور یہ گردن کے پیچھے خاص طور پہ آپ کو پین شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ساری وہ علامات ہیں جو ڈر اور یا فوبیا کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہیں. اچھا, یہ بند جگہوں سے خوف کھانا, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ کھلی جگہوں سے ڈرنا. اب یہی فوبیا جو ہے ارریشنل فوبیا جو ہے, اب ہم ارریشنل جو فوبیا اس کی بات کریں گے. اس کی مختلف قسم ہیں. مثال کے طور پہ بہت سے لوگوں کو کھلی جگہ بہت اوپن ہو وہاں پہ ڈر شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ وہ کسی رش کی جگہ پہ گئے یا ایسی سچویشن جہاں سے ان کو لگتا ہے کہ وہ ایزیلی نکل نہیں سکتے ہیں, یا ٹریفک جیم میں پھنس جائیں تو ان کو وہ سارے سمٹم جو فوبیا کے وہ شروع ہو جاتے ہیں, جس کو کلاسٹروفوبیا کہتے ہیں. اسی طرح سے کچھ لوگوں کو فوبیا ایسا ہوتا ہے کہ جو بند جگہ ہو, جہاں مثال کے طور پہ وہ لفٹ میں ہو, ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہیں لفٹ بند نہ ہو جائے, اور وہاں کوئی وہ ساری کیفیت جو میں نے فوبیا کی آپ کو بتائی ہیں وہ لفٹ کے اندر شروع ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم اس کو ریلیٹ کیسے کریں گے کہ ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہمارے ساتھ پیش ہوئے تھے جب ہم چھوٹے تھے جس وجہ سے اب ہمیں اس چیز کا ڈر ہے, ہمیں خوف ہے؟ دیکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آرکائیو مینز ہوتے ہیں. آرکائیو مینز کا مطلب یہ ہوتے ہیں کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے تو بچپن سے اس کی اندر کچھ چیزیں چلی آ رہی ہیں. اب مثال کے طور پہ جو چھپکلی کا ڈر جو ہے یہ بہت کامن ہے تمام انسانوں میں. اب اس کو کوریلیٹ یہ کیا جاتا ہے کہ جب انسان بہت ہزاروں سال پہلے ڈائناسورز ہوتے تھے اور ان سے وہ ڈرتا تھا, تو وہ جو ڈائناسورز کا خوف ہے وہ آرکائیو مینز کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا آ رہا ہے. اور ابھی بھی سب سے زیادہ خوف چھپکلی کا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک خوف ان کے اندر ہے. مگر اس کے علاوہ بچپن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں بچپن کے اندر ڈرا دیا جاتا ہے, یا بچپن میں ان کے بارے میں ہمارے ذہن کے اندر ایسی چیزیں بیٹھ جاتی ہیں کہ پھر فیوچر میں اگر وہ چیز آتی ہے تو وہ بچپن کی ساری چیزیں ہمارے سامنے اس سے ریلیٹڈ جو ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں اور ہمیں پھر اس سے ڈر لگنے لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, نوجوانوں میں فوبیا کس حد تک بڑھنے لگا ہے اور اس کا مین ریزن کیا ہے؟ دیکھیں, فوبیا جو ہے یہ ارریشنل ہے. اس کا بہت زیادہ گہرا تعلق تعلیم سے بھی ہے. اس کا بہت گہرا تعلق آپ کی سوشیو اکنامک کنڈیشن سے بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کو انفلوئنس کرتی ہیں, اور کتنا آپ لٹریٹ ہیں یا کتنا اوپن مائنڈیڈ ہے, کتنا ان چیزوں کو آپ وہ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیزیں, کچھ فوبیاز ایسے ہیں جو کہ ہمارے جینڈر سے بھی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ فوبیاز جو ہیں یہ خواتین میں بہت زیادہ ہوتے ہیں مردوں کے مقابلے میں. خواتین میں جو فوبیا ہوتا ہے وہ جانوروں کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے, جو اینیملز ہیں ان سے خوف زیادہ ہوتا ہے. اور مردوں میں جو زیادہ یہ خوف ہوتا ہے وہ جیسے ڈینٹسٹ سے ہے, یہ ڈاکٹر سے ہے, اس طرح کی چیزیں زیادہ ہیں. اور یہ اتنا کامن ہے, پاکستان کے اندر کوئی پراپر اسٹڈی تو موجود نہیں ہے, مگر امریکہ میں ایٹ لیسٹ تقریباً 2 کروڑ کے لوگ جو ہیں وہ فوبیا سے سفر کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم فوبیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن جیسے کہ ہم نے کہا تھا اسلاموفوبیا جو ہے وہ اب مغرب میں بڑھتا ہوا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ڈفرینشیٹ کریں فوبیا کو اور اسلاموفوبیا کو. دیکھیں, فوبیا بیسیکلی فوبیا ایک ہی ہے. وہی فوبیا جو جانوروں کے یا سچویشن کے اس کے اگینسٹ ہے, اگر وہی فوبیا کسی کانسیپٹ کسی مذہب کے اگینسٹ ہو جائے تو اس کو اس سے کوریلیٹ کر دیتے ہیں. پچھلے 15 سے 20 سال میں جو پولیٹیکل چینجز دنیا کے اندر ہوئی ہیں اور بہت زیادہ جو مائگریشن ہوئی ہے پرٹیکولرلی مسلم کنٹریز سے یورپ کی طرف, یہ ساری چیزیں اور جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کی وجہ سے پچھلے 20 سال کے اندر یہ اسلامک فوبیا کا ایک نیا کانسیپٹ آیا اور یہ بہت زیادہ پروپیگیٹ ہوا ہے. یہ بھی ایک طرح کا فوبیا ہے, اور اس فوبیا میں ایک بہت بڑا رول ایک میں نے کہا نا انوائرمنٹل ہے کہ کئی دفعہ آپ وہ فوبیا کریٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ فوبیا کو کریٹ کرنے کے اندر میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. ابھی میڈیا کا کس طرح سے رول ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بیسیکلی ایک سچویشن کریٹ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہائپر ریالٹی.
اوکے. ہائپر ریالٹی کیا ہے کہ جب آپ نارملی فنکشن میڈیا کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹرانسمٹ کرے جو بھی انفارمیشن ہے اس کو ریپروڈیوس کر دیں, مگر جب ہم ریپروڈیوس کرنے کے بجائے اس کو ریکریٹ کرنا شروع کر دیں, اس کو نئے میننگ دینا شروع کر دیں, تو یہ ہائپر ریالٹی کہلاتی ہے. ہائپر ریالٹی میں آپ کا کانٹیکٹ وتھ ریالٹی ختم ہو جاتا ہے اور آپ جو ہیں بہت ساری ایسی چیز میں ورچوئل ورلڈ میں یا جو کریٹڈ انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں کہ وہ چیزیں آپ کو سچ لگنے لگتی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ میڈیا میں کوئی بھی چیز آتی ہے تو انکوڈنگ ہوتی ہے, اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ پروسیس. انکوڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک انفارمیشن دے رہے ہیں تو جو سننے والا ہے اس میں انکوڈنگ ہو رہی ہے. اس انکوڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کیوز ہیں ان کو ملا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ٹیررزم ہے, ایک کوئی کہیں پہ بم ہے, ایک کیو ہے بم, یا ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے اور ایک اسلامک ایک گیٹ اپ ہے وہ ہے. اب آپ نے کہیں پہ وہ خبر دی ایک بم کی یا ایک دھماکے کی اور اس کے ساتھ کوئی ایک ٹیررسٹ, جیسے مغرب میں ہو رہا ہے, جی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, داعش ہے, کسی نے ایک تھریٹ دیا تھا, ان دونوں کو آپ ساتھ چلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ایک پکچر ایک اور چلا رہے ہیں جس میں ایک لڑکی ہے جس نے عبایا پہنا ہوا ہے یا ایک آدمی ہے جس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کے دماغ میں یہ دونوں چیزیں مرج ہو جاتی ہیں اور وہ ان کو کوریلیٹ کرنے لگتا ہے. اب میڈیا میں کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو وائس کا ٹون ہے, آپ اس پہ کس ورڈ پہ کتنا اسٹریس ڈال رہے ہیں, اور یہ سب چیزیں جا کے پھر وہ کوریلیٹ ہو جاتی ہیں. کیونکہ دیکھا یہ کیا ہے کہ جب دو چیزوں کو آپ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں تو ان کے میننگز ملنے لگتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ اشتہارات دیکھتے ہیں. اب جب آپ اشتہارات دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ایک سینری ہے, بہت خوبصورت سی سینری ہے جو بہت ہر کسی کو اچھی لگتی ہے. اس میں ایک آدمی ہیلی کاپٹر سے آتا ہے. جب وہ ہیلی کاپٹر سے آتا ہے تو وہ بڑا تھرلنگ سین ہوتا ہے, مگر جب وہ جیسے ہی نیچے آتا ہے تو وہ ایک سگریٹ کا پیکٹ اٹھاتا ہے اور اس میں سے سگریٹ پیتا ہے. تو اب بیسیکلی سگریٹ تو کسی کو اتنی اچھی نہیں لگتی, مگر وہ سین کیوں اچھا لگتا ہے, اور جب 15 20 50 دفعہ آپ وہ سین کو بار بار سگریٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو سگریٹ بھی آپ کو اچھی لگنے لگتی ہے. اب اس سین پہ تو آپ نہیں جا سکتے, مگر کم از کم کو نکڑ پہ جا کے آپ سگریٹ تو خرید سکتے ہیں نا. تو یہ اس کی فلسفی. ان سیم وے جب دو چیزیں ہیں, دو خراب چیزیں, ایک اچھی چیز کو اس خراب چیز کے ساتھ بار بار آپ دکھائیں گے اور اس طرح سے کر کے دکھائیں گے تو وہ انکوڈنگ ہو جاتی ہے, اور وہ جب اس کو ڈیکوڈ کرتا ہے تو وہ آپ کے ڈیکوڈنگ میں ان سارے میکینزمز کو وہ اس طرح سے انفلوئنس کرتے ہیں. تو بیسیکلی میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح کی چیزوں کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا کہ مغرب میں جو ہے وہ پاکستانی نجات فیملی کو گاڑی تلے رون دیا گیا جب وہ اپنے گھر کے باہر چہل قدمی کر رہے تھے, اور قاتل ڈرائیور کی عمر صرف 20 سال تھی. ایسے لوگوں کی ذہنی کیفیت کیسے ہوتی ہے, اس امراض کو ہم کیا نام دیں گے, اور ان کی کاؤنسلنگ کیا باقاعدہ کی جاتی ہے, یا ان کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ جی انہوں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا, سوشل میڈیا پہ دیکھا, کو ریلیٹ کر لیا اور اپنے دماغ سے انہوں نے یہ سوچ لیا کہ مسلم آر ٹیررسٹ. دیکھیں, ایک جو بچے ہوتے ہیں نا ان کے اندر ایموشنل دو طرح کے برین ہوتے ہیں. ایک آپ کا ایموشنل برین ہوتا ہے اور ایک ریشنل برین ہوتا ہے. ایموشنل برین جلدی میچور ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ریشنل برین کو ٹائم لگتا ہے. تو ایموشنل برین جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں تو وہ بچہ جو ہے جو بھی امیچور برین ہوتا ہے اس کے اندر اگر یہ چیز کریٹ ہو گئی, آپ نے بار بار دیکھا اور اس کو یہی لگتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہے. جہاں تک آپ نے کاؤنسلنگ کی ہے تو کاؤنسلنگ تو تب ہو سکتی ہے نا جب وہ اپنے خیالات کو بتائے اور کوئی اس کو آئیڈینٹیفائی کرے اور پھر اس کو ہیلپ کرے. برین واش جسے کہنا, برین واش ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو کرتے ہیں, مگر ایک بہت سیٹل طریقے سے جو میڈیا ہے, خاص طور پہ جو مغربی میڈیا ہے, وہ اس طرح کی چیزیں کریٹ کر رہا ہے, اس طرح کے مائنڈ سیٹ کر رہا ہے کہ وہ چیزیں آپ نے دیکھا ہے میڈیا میں کہ جب آپ اپنے یہاں ہی دیکھ لیں کہ ایک واقعہ اسمبلی کے اندر ہوتا ہے, ایک آپ چینل پہ دیکھیں تو آپ کا پوائنٹ آف ویو کچھ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو اس طرح سے شو کیا جاتا ہے, مگر دوسرے اس میں ہی جو ایک وہاں پہ جو ریویور جو بھی ایکسپرٹ بیٹھا اس کو اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ ہو جاتا ہے. تو یہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ کس طرح سے میڈیا جو ہے ہمارے مائنڈس کو انفلوئنس کرتا ہے, اور جب وہ مائنڈ انفلوئنس ہو جاتا ہے تو اور وہ برین امیچور ہو تو پھر اس طرح کے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں جیسا کہ یہ ہوا ہے کینیڈا کے اندر. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین, سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس.
नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे इस्लामोफोबिया के हवाले से। मगरब में जो है इस्लामोफोबिया बढ़ता ही चला जा रहा है और हमने देखा कि पाकिस्तानी मुकीम फैमिली को कनाडा में कत्ल कर दिया गया और जो कातिल था उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। वसीक अंसारी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वसीक साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, जिस लड़की की उम्र 20 साल बताई जा रही है, इन लोगों की काउंसलिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे, और इस्लामोफोबिया जो मगरिब में बढ़ता जा रहा है इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखें, 20 साल का एक लड़का अगर एक फैमिली को ट्रक से कुचल देता है सिर्फ नफ़रत की बिना पे, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी तालीम या इसकी एजुकेशन या इसको जो पढ़ाया गया, इसकी जो काउंसलिंग हुई वो कितनी स्ट्रॉन्ग हुई होगी। मेरी नज़र में मैं तो एक बात कहता हूँ कि ये एक पूरी यूनिवर्सिटी है जो अलग अलग मुल्कों में अलग अलग सिलेबस चला रही है। वेस्ट में चला रहे हैं कि नॉन मुस्लिम मुस्लिम को मारेगा, दूसरे मुल्कों में चला रहे हैं कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम को मारेगा, तो ये वाली सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इसके साथ साथ आप ये सोच सकते हैं कि 20 साल का लड़का जिसकी जो अभी अपनी गोल्डन टाइम्स में, गोल्डन पीरियड में वो इतनी गहरी सोच पे कैसे जा सकता है, इतने गहरे फैसले पे कैसे जा सकता है कि ये इस्लाम को मानने वाले मुसलमान लोग हमारे दुश्मन हैं। तो ये चीज़ उनके अंदर फिट की गई, इनके अंदर ये चीज़ डाली गई। नो डाउट कि पूरी दुनिया में इस्लाम को गलत निगाह से देखा जाता है, बिल्कुल देखा जाता है, और उसका रीज़न यही है कि इस्लाम में रहते हुए इस्लाम के कुछ लोगों ने इस्लाम की इतनी गलत पिक्चर पोर्ट्रे की कि उसको गलत समझा जा रहा है। बट थोड़े से लोगों की मिकदार की वजह से पूरा इस्लाम ख़राब हो रहा है। तो जो सही लोग हैं इस्लाम में वो बहुत ज़्यादा हैं। अब उनका फ़र्ज़ बनता है कि अब इसकी पॉजिटिव पिक्चर को हम पोर्ट्रे करें। पॉजिटिव पिक्चर तो ये है कि दुश्मन अगर बीमार हो जाए तो दुश्मन से पूछने चले जाओ कि आज तुमने कचरा क्यों नहीं फेंका, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीमात, यही दर्स हमें दिए हैं। लेकिन ये तालीमात, ये दर्स इस्लाम के हवाले से हमारी सोसाइटी में बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। बिल्कुल एक नया फैक्टर आ चुका है कि बस अब नफ़रत है। अब आप वेस्ट की बात कर रहे हैं तो वेस्ट के साथ साथ आप ये भी तो देखें कि क्या आप अपने मुल्क में नहीं देखते कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है। यहाँ पे ऐसे बच्चे तैयार नहीं हो रहे कि जो बिना किसी मकसद के दूसरे जगहों पे जाके वो मतलब लोगों को मार देते हैं, बॉम्बिंग्स कर देते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा मैटर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक तालीम की बुनियाद पे हैं। एक एजुकेशन जो इनको दी जा रही है, एक काउंसलिंग जो इनको दी जा रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग काउंसलिंग जिनसे इनका परसेप्शन डेवलप किया जा रहा है। एंड परसेप्शन अगर एक दफ़ा आप स्ट्रॉन्गली डेवलप कर दें तो आई कैन बेट कि वो आपको मार भी सकता है और वो आपसे किसी को मरवा भी सकता है। जी अच्छा वसीक साहब, जैसे कि हमने देखा कि इस लड़की की उम्र जो है वो 20 साल है, तो ये जो एज होती है ये होती है अपना करियर सेट करने की, अपना गोल सेट करने की, कॉलेज जाने की। तो फिर जब लोग इस तरफ आ जाते हैं और इन चीज़ों में मुलव्वस हो जाते हैं तो फिर इनका फ्यूचर गोल तो ख़त्म होके रह गया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बट अगर किसी का फ्यूचर गोल ही ये बन जाए कि उसने लोगों को मारना है तो फिर तो उसने फ्यूचर गोल अपना अचीव कर लिया ना। ये करियर और चॉइसेस एंड कामयाब होना तो हर इंसान का अपना अपना फैक्टर है कि किसी को डॉक्टर बन के कामयाब होना है, किसी को इंजीनियर बन के कामयाब होना है, किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के कामयाब होना है, और इन जैसे लोगों को टेररिस्ट बन के कामयाब होना है। अच्छा। तो टेररिज्म किसी भी एक मजहब से मखसूस करना मेरी नज़र में मुनासिब नहीं है। टेररिज्म एक बिल्कुल अलग फील्ड है जिसमें हर मजहब के लोग शामिल हैं। जैसा मैंने कहा कि एक यूनिवर्सिटी है जो हर मुल्क में अपना अलग सिलेबस चला रही है, हर मुल्क में उसके स्टूडेंट्स अलग हैं, हर मुल्क में उसकी टीचर्स अलग हैं, तालीमात का फैक्टर अलग है, बट मकसद सेम है कि बस दुनिया में दूसरों को मारना है। हम जैसे इस्लामोफोबिया की बात करें तो इस्लामोफोबिया के अलावा हमारे पास जो एक नया फोबिया डेवलप हो रहा है वो हो रहा है ह्यूमनोफोबिया, कि इंसानों से नफरत, इंसान से नफरत, जानवर से नफरत, और इन लोगों को बस मार दो। कुछ बहुत कम मिकदार में ये लोग मौजूद हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। अब इनको कौन चला रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, क्या हो रहा है, ये सब वही है कि सोशल मीडिया कितना बड़ा जो है वो जरिया बनी है इस्लामोफोबिया के लिए। देखें, सोशल मीडिया ज़रिया बिल्कुल बनी है। किसी भी टेक्नोलॉजी के अगर फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसानात भी होते हैं। जब हमारे पास इन्वायरमेंट, जब सोशल मीडिया नहीं था तो इन्वायरमेंट बहुत छोटा था, अब सोशल मीडिया है, अब हमारे पास इन्वायरमेंट बहुत बड़ा हो चुका है। जब बड़ा इन्वायरमेंट हो चुका तो बड़ी चीज़ें हमारे पास आने लगी, बड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आने लगी, हम देखने लगे दुनिया में क्या हो रहा है, हम एक मोबाइल में पूरी दुनिया को देख सकते हैं। ऐसा ही है। तो यहाँ से अगर मोहब्बतें फैल रही हैं तो यहाँ से नफ़रतें भी फैल रही हैं, और नफ़रतों का फैलना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे यहाँ। वो हमारा एक कल्चर भी बन चुका है, हमारा माइंडसेट भी बन चुका है। तो
یہ والی ساری چیزیں. بالکل بالکل. چلیے ڈاکٹر صاحب کی جانب جاؤں گے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا ایگزامس کی ٹینشن میں بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کرونا کے بعد اب کہہ دیا گیا ہے کہ ہمیں بورڈ کے ایگزامس دینے ہیں, ٹویٹر پہ ٹرینڈ بھی ہو رہا ہے #کینسل دا بورڈ ایگزام, جس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ڈپریشن ہے, یہ انزائٹی ہے کہ ہم فیل نہ ہو جائیں کیونکہ ہماری تیاری نہیں تھی, اسکولس بند تھے. دیکھیں ایگزام کے نتیجے میں اسٹریس کا ہونا ایک فطری عمل ہے. ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا جس میں اسٹریس نہ ہو. مگر جو ایگزام کا اسٹریس ہوتا ہے یہ ایک پازیٹیو اسٹریس ہوتا ہے. اگر یہ اسٹریس نہ ہو تو کوئی بھی بچہ نہیں پڑھے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایسا بھی ہم دیکھتے ہیں, سوری میں آپ کی بات کٹ کروں, ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ایگزامس کی تیاری نہیں ہوئی. میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو یہ ایک پازیٹیو اسٹریس ہے جس کے ذریعے ایک بچہ تیاری کرتا ہے. آپ کسی بھی سلیبس میں سے ایگزام ختم کر دیجئے تو میں یہ کہتا ہوں وہ ٹھنڈ پروگرام ہو جائے گا, کوئی کچھ نہیں پڑھے گا. کیونکہ یہ ایگزام ہے جسی کی وجہ سے وہ بچے پڑھتے ہیں. جب وہ ایک چیپٹر پڑھ لیتے ہیں ان میں اسٹریس ہوتا ہے, یہاں سے سوال ہے پہ ایک اور چیپٹر پڑھتے ہیں تو ان کا نالج بیس بڑھنے لگتا ہے. اب آپ مثال لیجئے, اگر وہ بچہ پورے سال پڑھ رہا ہے اور یہ پڑھ رہا ہے تو اس کو ایگزام کے دور میں اسٹریس تو ہوگا, مگر وہ ایک ہیلتھی اسٹریس ہوگا, ایک نارمل اسٹریس ہوگا. اب ایک بچہ ہے اس نے پورے سال نہیں پڑھا, اب 1 مہینہ پہلے یا 15 دن پہلے اس نے کتاب اٹھا کے دیکھی تو اب اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کیونکہ اسٹریس کی وجہ سے اس کی سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی. اب جب وہ سمجھ نہیں آئے گا تو اس کا اسٹریس یہ اتنا بڑھے گا کہ یہی وہ بچہ ہے کہ پھر وہ کچھ کر بھی نہیں پائے گا. اور جو آپ نے کہا نا سوسائڈ یا اس طرف چلے جاتے ہیں وہ یہی بچے ہوتے ہیں عام طور پہ. جو اس لیے ہمیں اپنی سوسائٹی میں دیکھنا چاہیے, پیرنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ پورے سال جو ہے وہ پڑھائی کے اندر انوالو رہے تاکہ اس کا اسٹریس جو ہے ایک ہیلتھی اسٹریس رہے اور وہ اس کی پروگریس بہتر ہو جائے. اب ایک وے آؤٹ تو ہے نا, جب بھی اسٹریس ہوتا ہے تو اس کا ایک وے آؤٹ اگر کہیں سے ہمیں نظر آتا ہے تو ہم ادھر سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ ایک وے آؤٹ کیونکہ ایک دفعہ ہو گیا ہے کہ وہ ایگزام جنہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کو بھی ایک ریلیف مل سکتا ہے کہ یار کسی طرح سے ایگزام ختم ہو جائیں, تو وہ اس وجہ سے یہ #ٹریک بن گیا اور وہ بن گیا ہے. مگر یہ ایک ہیلتھی فینومینا نہیں ہے کیونکہ ایگزامس کے بغیر پروموشن کرنا ایک تو جیسے اس طرح ہوا کہ ابھی یہ بن گیا, پچھلی دفعہ اگر نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے اس دفعہ نہیں ہوتا, بچے سیریس ہوتے پڑھتے. تو ایگزامس کا ہونا ضروری ہے, اس میں ہم کچھ نہ کچھ یہ تھوڑا سا اس کو لائٹ کر دیں یا کچھ کر دیں, مگر اس کا ختم کرنا بہتر اس لیے نہیں ہے کہ پھر وہ فیوچر کے اندر بہت نقصان دہ ہوتا ہے اور دوسرے بچے اس کو دیکھ کے پھر اس سے جو ہے ان کے لیے ایک رول ماڈل بن جاتا ہے. کمپٹیشن بھی ضروری ہے لائف میں ڈاکٹر صاحب. بالکل ٹھیک ہے, ہیلتھی کمپٹیشن جو ہے. بالکل ٹھیک ہے. وسیق صاحب, نوجوانوں میں فوبیا کیوں بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے تانے بانے کہ ہم سوشل میڈیا سے جوڑ سکتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں دیکھم دیکھی میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں دوست نے یہ کیا ہے تو اب ہمیں بھی کچھ کر کے دکھانا ہے, ہمیں بھی اس چیز میں آگے جانا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں, ینگسٹرز میں, نوجوانوں میں جو فوبیا بڑھ رہا ہے, اچھا فوبیا بڑھتا کس وجہ سے, ڈاکٹر صاحب بھی میری بات سے شاید اتفاق کریں گے, وہ کہ پرسیپشنز, غلط انفارمیشن اور کم انفارمیشن سے فوبیا بن رہا ہوتا ہے. اب سوشل میڈیا سے اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں تو بالکل سوشل میڈیا سے لوگوں کو فوبیا ہو رہا ہے. سوشل میڈیا سے جو کریٹ ہو رہے ہیں فوبیاز وہ الگ الگ قسم کے, دیکھا دیکھی کرنا یا کمپیریزن کرنا اپنے آپ کا. اچھا کمپیریزن اپنے آپ کا کرنا, یہ جو تعلیم ہے یا یہ جو تھاٹس ہیں یہ ہمارے پاس آئے بھی ہماری سوسائٹی سے, کیونکہ وہی ہمیں کمپیئر کرنے کا کہتے ہیں کہ اگر دوسرا ایسا کر رہا ہے تو تم کیوں نہیں ایسا کرتے, چاہے وہ تعلیم ہو, کھیل ہو یا کچھ بھی XYZ. تو کمپیریزن سے ہمارے پاس فوبیاز کریٹ ہوتے ہیں, کم انفارمیشن سے ہمارے پاس فوبیاز کریٹ ہوتے ہیں, پرسیپشن سے ہمارے پاس فوبیاز کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے ایک بہت اوپن میدان بن چکی ہے. انزائٹی اور ڈپریشن میں بھی اس لیے آ جاتے ہیں وسیق صاحب کہ فلاں دوست جو ہے وہ یورپ پہ چلا گیا ٹور پہ, ہم نے موبائل دیکھا, ہم نے اس کی پکچر دیکھی یہ تو یہاں چلا گیا, آپ تو کہیں نہیں جاتے. تو یہ بھی کمپٹیشن ہو جاتا ہے دیکھم دیکھی میں, پھر ہم انزائٹی میں آ جائیں کہ نہیں اب ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے, ہمیں اپنے آپ کو پروف کرنا ہے. ایسی بھی چیزیں سامنے آتی ہیں. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہوتا ہے, بالکل ایسا ہوتا ہے. اور میں تو ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اب ہماری سوسائٹی اس ڈگر پہ آ کے کھڑی ہو گئی کہ ہمیں اپنے فیلئر سے زیادہ دوسرے کی کامیابی پہ جیلس فیل ہوتا ہے. دوسرے کی کامیابی سے ایک تو ہوتا ہے نا کہ اپنے فیلئر سے انزائٹی ہو رہی ہے, اب وہ چیز کم ہو گئی ہے. اب دوسرا جو کامیاب ہو گیا نا
اس سے انزائٹی ہمیں ہونے لگتی ہے. اور ہم سوچتے ضرور ہیں کہ اب ہمیں کچھ کرنا ہے اور اب ہمیں لائف کو اپنے دوسرے ٹریک پہ لے کے جانا ہے, بٹ وہ سوچ صرف سوچ ہی رہ جاتی ہے, کیونکہ وہ سوچ غلط وقت پہ آ رہی ہے, وہ سوچ ڈپریشن میں آ رہی ہے, وہ سوچ انزائٹی میں آ رہی ہے, وہ ریلیکس سوچ نہیں ہے آپ کی, اس کے اوپر آپ زیادہ دیر کام نہیں کر پائیں گے. آپ جب تک آپ کا غصہ ہے آپ تب تک اس کے بارے میں سوچیں گے اور اس کے بعد آپ اس چیز کو فورگو کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, اب تک پاکستان میں کتنے ینگسٹرز تمباکو نوشی کے عادی ہو چکے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے نوجوانوں کے حوالے سے بھی. نوجوانوں میں انزائٹی ڈپریشن بڑھنے کا کیا زیادہ ذریعہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایجوکیشنل سسٹم کمزور ہو چکا ہے. وسیق انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیق صاحب بتائیے گا, پاکستان کے تعلیمی نظام کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ پہلے ہم صدیوں میں بھی شاید نہیں سنتے تھے کہ کوئی ینگسٹر ہے جسے انزائٹی ہو رہی ہے یا ڈپریشن ہو رہا ہے, لیکن اب یہ چیز جو ہے نوجوانوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل, لیکن ہم پورا کا پورا 100% ایجوکیشن سسٹم کو بلیم نہیں کر سکتے انزائٹی کی وجہ سے. انزائٹی کے بہت سارے فیکٹرز جو ہماری سوسائٹی سے آ رہے ہیں, لیکن اگر ابھی ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو ہمارے ہاں تو ایجوکیشن سسٹم یا تعلیم وہ تو بالکل ہی ختم ہو چکی. کانسپریسی چل رہی ہے. پہلے ہم ورڈ یوز کرتے تھے تعلیم و تربیت, اب تو ہم نے تربیت کا ورڈ بھی اس سینٹینس اسٹینزا میں سے نکال دیا. تو اب صرف ایک کانسپریسی ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہے, ایجوکیشن سسٹم میں چل رہی ہے. اب صرف ہماری ینگسٹرز کو اس لیے پڑھنا ہے تاکہ وہ ڈگری پوری کر کے پیسے کما سکیں, اور جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ بھائی اب تم صرف ڈگری پوری کرو اور پیسے کماؤ. اگر کوئی بچہ اس لیے پڑھ رہا ہے, اس لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے کہ وہ تعلیم مکمل کر کے پیسے کما سکے, تو ان مائی اوپینین یہ پریکٹیکل ایگزامپل ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں آگے جا کے اس سوچ کے اوپر دوبارہ وہ یہ بولے گا کہ میں نے یہ سوچ کیوں رکھی. اور تعلیمی نظام کا مقصد دیکھیں سمپل سا ہے کہ ہمارے ہاں پڑھانا سمجھانا یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی. ہمارے ہاں صرف اور صرف پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے ایجوکیشن سسٹم میں. ایجوکیشن کے حوالے سے دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں کا یہی حال ہے. دینی تعلیم میں ہم اصلی قرآن, اصلی حدیث, اس کے مطلب, اس کی تشریح وہ سب کرنا بھول گئے, اور وہ سب پڑھنا, وہ سب سننا, وہ سب سمجھانے والے وہ لوگ بھی ختم ہو گئے. یہاں بھی صرف کانسپریسی چل رہی ہے, یہاں بھی صرف ایک تعلیم کے پریشر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو والدین کی طرف سے جو پریشر دیا جاتا ہے کہ اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرو, کمپلیٹ تو بالکل کرنی ہے, لیکن ایک وہ جو ریس لگا دی جاتی ہے کہ اس ریس میں آپ کو بھاگنا ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے خاصے نوجوان جو ہے وہ بھی منشیات کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیں وہی کمپیریزن ہے نا, ایک کمپیریزن ہے کہ پڑوس والے لڑکے نے, عبد الخالق بھائی کے لڑکے نے جو ہے وہ MBA کر لیا, تم نے ابھی تک کیوں نہیں کیا. کمپیریزن بہت ایک ہیلدی چیز بھی ہے, بٹ یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑھ گیا, تو اب یہ ہیلدی سے انہیلدی ہو چکا ہے, جس سے ڈپریشن انزائٹی ہمارے پاس آ رہی ہے, اور بچہ جو ہے وہ اپنے ہی اندر وہ گھٹ گھٹ کے جی رہا ہے, اور پھر جب وہ چیز ایک گھڑا بھر جاتا ہے اس کا تو بیڈ ایفیکٹس آنے لگتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, فوبیا جیسے مرض کا علاج کیسے ممکن ہے یہ بھی بتائیے گا, اور یہ کسی اسپیسیفک ایج میں ہمیں ہوتے ہیں, اور اس کی جب علاج اگر اس کا ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے ڈاکٹر کی جانب سے؟
देखें फोबिया अगर आम तौर पे ये तो यंगस्टर्स में होते हैं, और अगर जेंडर वाइज देखें तो ये ख़वातीन में ज़्यादा होते हैं मर्दों के मुकाबले में। जी। फोबिया का एक इलाज ये है जिसको कहते हैं ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन। उसका ये एक टाइप है CBT की, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि उस शख्स को डिसेंसिटाइज, मिसाल के तौर पे एक शख्स है जिसको, या खातून है जिसको छिपकली से फोबिया है या कॉकरोच से फोबिया है, तो उसको थेरेपिस्ट जो हैं वो लेके जाते हैं, उसको बिठाते हैं उस सिचुएशन के अंदर, और उस सिचुएशन में ले जाके उसको, जैसे पहले ये कहा कि जिस कमरे में छिपकली आ गई तो उसको एंजाइटी होती है, थेरेपिस्ट उसको रिलैक्स करता है कि देखें छिपकली बहुत दूर है, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स हो जाते हैं। उसको बाद उसका वो डर खौफ ख़त्म हो गया उसके आने से, तो फिर उसको कहते हैं और करीब आ गई, फिर वो परेशान होती है, फिर उसको रिलैक्स करते हैं, और करते करते उस जो भी जिस चीज़ से भी उसको डर लगता है उसको करीब तरीन ले आते हैं, और इस तरह उसका खौफ कम हो जाता है। इसके अलावा भी CBT के मुख्तलिफ तरीक़े हैं जिसके ज़रिए इलाज किया जा सकता है। मगर अगर ये फोबिया बहुत ज़्यादा हो जाए और उसकी वजह से कुछ नफ्सियाती बीमारियां हो जाएं या उसमें वो ना, तो फिर दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, मगर वो बहुत कम होती है। आम तौर पे जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं, उनके ज़रिए बहुत हद तक ये फोबियाज बेहतर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो इस्लामिक फोबिया की आपने बात की है कि उसके लिए एक बहुत अच्छी यह है कि क्योंकि ये माहौल बहुत अच्छा है, इस माहौल के अंदर आप देखें तो गवर्नमेंट के लेवल पे भी इस पे काम हो रहा है, और हमने ये देखा है कि इस्लामिक दुनिया के अंदर जो सरबराहान हैं वो मिलके इस पे काम कर रहे हैं। और एक बहुत हेल्थी है कि जब मीडिया के ज़रिए अगर एक चीज़ क्रिएट की गई है, एक माइंडसेट को चेंज किया गया है, तो अब उसका काउंटर यही हो सकता है कि जो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, और इनके साथ मौजूद है वसीक अंसारी साहब। नाज़रीन, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।